امیر سہیل صاحب آندھرا پردیش سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جنت والوں کی زبان عربی ہوگی، تو ہم عربی تو جانتے نہیں، وہاں عربی کیسے بولیں گے؟ دیکھیے گا، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں 11,441 نمبر پر اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ عربوں سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہاں بعد کتابوں میں کلام کی جگہ لسان اہل الجنتی عربی کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن جب ہم اسلامک اسکالروں کو پڑھتے ہیں تو بہت تحقیق سے احادیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، ضعیف جدا محدثین نے اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا۔ بلکہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو ذکر کرنے کے بعد الموضوعات میں لکھا کہ ھذا موضوع، یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس میں ایک صاحب ہیں جو نقل کرنے والے ہیں، آپ نے یہ بات پتہ نہیں کبھی سنی ہو یا نہیں، حدیث کو جو نقل کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم روات کہتے ہیں، راوی لوگ، ان میں اگر کوئی آدمی ایسا آ جائے جس نے جھوٹ بولا ہو تو محدثین اس کی بیان کی ہوئی حدیث کو نہیں لیتے۔ چنانچہ اس حدیث کے جو راویوں کی چین ہے ان میں ایک صاحب ہیں علا ابن عمرو نام کے، ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ متفق علیہ طور پر یہ ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اور شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کسی صحیح اور معتبر حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ البتہ جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی، اس سلسلے میں مختلف اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی ہوگی، لیکن جو کہتے ہیں کہ عربی ہوگی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ صالح نے لکھا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عربی نہیں، سریانی زبان ہوگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان تھی۔ اسی طرح جہنمیوں کی کون سی زبان ہوگی، تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ صاحب وہ فارسی زبان ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے جو شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں چونکہ قرآن میں کوئی بات کہیں بھی صاف طور پر نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا، اللہ ہم سب کو وہاں کا داخلہ نصیب فرمائے۔